جی وعلیکم السلام، اللہ یاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا محبت بڑا پیغام ہمیں ملا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے, بہت سلامتی دے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کو نصیب ہو. ہمارا یہی دعا ہے آپ کے لیے. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مولا کائنات کے صدقے میں جو بھی آپ پنجتن پاک کی نسبت سے اور پنجتن پاک کے گھرانے کی نسبت کے ساتھ آپ صدات کی حرمت کے لیے جو آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اپنا کچھ بتائیں اپنے متعلق ناظرین کو جو آپ کو نہیں جانتے. بہت سارے تو آپ کو جانتے ہیں, آپ کافی مشہور ہیں. جو بہرحال جو جی حضرات میرا آپ واقفیت نام میرا نہیں ہیں ان نام کے اپنے متعلق کچھ بتائیں ہمیں. جہاں تک جی مجھے انفارمیشن ہے, شاہ صاحب کا تعلق پاکستان کے بہت بڑے مشہور مذہبی گھرانوں سے ہیں. اور یہ پنجاب میں ان کا گھرانہ کافی وہاں پہ ان کا بہت جانے پہچانے جاتے ہیں سیاسی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے. جی سر بولیں. جی میرا نام سید آصف سلطان نقوی بخاری ہے. جی سر. اور الحمدللہ میں شیان علی ہوں اور حسنی حسینی سید ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی عزت اللہ شریف. علی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شیان علی شیان علی مولا امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ, مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے. یس، اور شیان علی حسنی حسینی آگے یہ بھی آ ماشاء اللہ جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو بہت عزت دے حسنی انشاءاللہ. حسنی حسینی سید ہوں. تو میں نے چند باتیں آپ سے کرنی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر جو جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں نا اللہ یاری صاحب، جی سر. جب انسان بیمار ہوتا ہے، میری بات آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی بہت بہت واضح ہے آواز, بالکل کلیئر ہے. جی 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 جی. اللہ یاری صاحب میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ کافی بیمار ہیں، ان کی حالت بہت نازک اور بہت بیمار حالت میں ہیں. آپ ان کے لیے ڈاکٹر بن کے، ایک شفا بن کے ان کے لیے نازل ہوئے ہیں. تو قرآن و حدیث میں جو بھی آپ ان کو پیغام دیتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی صلاح کرنی چاہیے. اگر ہم نے اپنا ایمان اور اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے، قبر کے اندھیرے کو ٹھیک کرنا ہے اور قبر کے اندھیرے سے بچنا ہے، اور ہم کل ایمان مولا کائنات کو کہتے ہیں، تو ہم اگر کل ایمان کہتے ہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں مرنا ہے. سب مولانا حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی حالت میں مرنا ہے، لیکن ایمان تب بھی مکمل ہوتا ہے جب کل ایمان کو مانا جائے. تو مولا کائنات شیر خدا کل ایمان ہے. ماشاء اللہ, بالکل بالکل, بلا شک بلا رہے. ٹھیک ہے جی. اور میں ایک بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ممبر رسول سے جو سادات تھی، جو اصل وارث تھے سادات کے گھرانے کے، انہوں نے ممبر رسول چھوڑ کر پیری مریدی کا طریقہ کار استعمال کر دیا اور ممبروں پہ کچھ اور لوگ آ گئے. صحیح ٹھیک ہے. تو ہوتا صحیح. یہ ہے کہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو دو ہی انسان ٹھیک کر سکتے ہیں. یا تو ایک ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے اور یا ایک کامل پیر ٹھیک کر سکتا ہے. فطرتی عمل ہے کہ انسان کسی دوسرے کی بات نہیں مانتا جب تک اسے کسی کامل انسان کی بات پر یقین نہ ہو. صحیح فرضاً کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اپنی آخری حالت میں ہیں، آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں، آپ کا دل فیل ہو چکا ہے، آپ کا یہ مسئلہ ہے، اگر آپ واک نہیں کریں گے تو بچ نہیں پائیں گے. تو وہ فوراً اپنے سارے معاملہ چھوڑ کر ڈاکٹر کی ماننا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح جب وہ پیر کے پاس جاتا ہے تو پیر کہتا ہے کہ اگر آپ میرے بیعت نہیں ہوں گے، یہ کام نہیں کرو گے، وہ نہیں کام کرو گے، تو فوراً وہ پیر کی ماننی شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ اپنی ماں کی نہیں مانتا، حالانکہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ اپنے جنت کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں. اللہ یاری صاحب میں کچھ باتیں آپ سے وہ کر رہا جی ہوں سر. جو جی ہمارے پاکستان میں عام ایک سسٹم بنا ہوا ہے. صحیح. میں پنجابی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک مصرع ہے، یہ مسئلہ سارا روٹی دا.
صحیح ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੀ। اللہ یاری صاحب، جب انسان میرے والد صاحب جب وفات پائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں گناہ گار شخص ہوں، اور میں نے ایک میری نسبت ہے آل نبی اولاد علی سے، میں ایک سید گھرانے سے ہوں، تو میں نے اپنی لائف میں آج تک کسی مریدین سے 1 روپیے کا روادار نہیں ہوں۔ آپ پورے ورلڈ میں یہ میری آواز جا رہی ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر سید آصف سلطان بخاری صاحب نے ہم سے شرینی کے طور پہ، ہم سے نذرانے کے طور پہ، ہم سے ویسے ماشاءاللہ بڑی بات کسی بھی معاملے میں آج تک 1 روپیے کے روادار بھی ہوں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے نہیں، ہمیں توقع نہیں ہے شیخ صاحب، پیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ آپ سادات سے تعلق رکھتے ہیں، سادات غیرت مند ہوتے ہیں، بڑے عزیز ہوتے ہیں، ان کو کسی سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کا خاندان ماشاءاللہ اللہ نے آپ لوگوں کو اتنا دیا ہے، لینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے۔ تو حسن اللہ یاری صاحب، آپ لگتا ہے پاکستان کے جو ہمارے قبلے ہیں یہاں پہ، ان سے آپ شاید ناواقف ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہاں پہ جب تک شرینی چڑھاوے اور ہم بقایا معاملات نہیں کرتے تب تک ہماری منتیں پوری نہیں ہوتی۔ اچھا ایک بات بتائیں بخاری صاحب، ایک بات بتائیں آپ، چلیں وہ تو جو فراڈی ہوتا ہے نا، وہ مریدوں سے کچھ نکلوا لیتے ہیں، ان کی تو چھوڑی، ان تو سب کو پتہ ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کے ہاں پنجاب میں جو مجالس پڑھے جاتے ہیں، جو کچھ کیا جاتا ہے تشیع کے لیے، آپ کا کیا تاثر ہے؟ علماء کرام کا رول اچھا ہے، مفید ہے؟ ذاکرین کا رول کتنا اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، یا آپ راضی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے؟ اللہ یاری بھائی، بات ایسے ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے کچھ ذاکرین ایسے ہیں، میں 100 میں سے کچھ 5% ذاکرین کے بارے میں اور علماء کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا رول بہت اچھا کردار ہے۔ بقایا تو سبھی جتنے بھی ذاکرین ہیں اور جو ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سسٹم جو ہے وہ کیسے چلتا ہے۔ وہ بھی شرینی والے وہ صاحب نہ نا، چلائیں گے سسٹم، ہاں جی، وہ نہ چلائیں گے تو وہ ظاہری بات ہے، اگر انہوں نے اہل بیت پڑھنی ہے تو پیسے لینے ہیں انہوں نے، تو جس نے پیسے لے کے اہل بیت پڑھنی ہے اس نے وہ تو مرید ہو گیا بابا قائد اعظم کا۔ جو مرید جو پہلے ہی بیت بابا قائد اعظم کا ہے، وہ کیسے آپ کو اہل بیت کے بارے میں بتائے گا؟ صحیح فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ جو دین میں سیاست، شیعہ مذہب میں جو ممبر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال جو کیا جاتا ہے، جو مثلا سیاسی ایجنڈے ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے، ان کو پاکستان کی شیعوں کو ان ڈائریکشن میں لگانے کے لیے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ عرض یہ ہے کہ بعض علماء کرام جو پاکستان میں ممبر پہ ہوتے ہیں، یا ان کے اور بھی شیعہ قوم میں کچھ اثر رسوخ ہے، تو وہ پاکستانی شیعوں کو ایک خاص سیاسی، میں آپ کی خدمت میں واضح طور پہ عرض کر دوں کہ ایرانی ایجنڈے پہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پاکستانی شیعوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے شیعوں کے لیے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا جو ممبر ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک امانت ہے، تو آپ اس کو دنیائی مقاصد کے لیے استعمال کریں، کسی ملک کے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کریں، بڑی مصیبت ہے۔ آپ کا میں نقطۂ نظر جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں حسن علی صاحب، آپ بھائی ہیں، جو ممبر رسول ہے نا، ممبر رسول، ہم الفاظ تو کہنا بہت آسان ہے، ممبر رسول پاک کو ہم صرف اپنی اسلام اور اپنی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنے جان و مال کے اطاعت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیں گے تو شاید وہ آج جیسے سیاست کی بھینٹ مستقبل میں چڑھا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی آج تک ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مستقبل میں کیا ہوا تھا، کہ ہمارے ممبروں کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور آج تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے، صحیح فرما، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ممبر کو بہت رسول عزت دے۔ جو وارث ہے ممبر رسول کا حق، جی شیخ صاحب، اب میں آپ کی خدمت میں
پیر صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ شاہ صاحب ہیں، آپ بخاری صاحب ہیں، آپ سید ہیں، اللہ آپ کو بہت عزت دے اور اللہ تعالی ہماری گناہوں کی مغفرت کرے اور ہمارے عیوب کا اصلاح فرمائے۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میں آپ اپنے اردو زبان جو طبقہ ہے پاکستان میں، ہندوستان میں یا اوورسیز جو پاکستانی اردو زبان رہتے ہیں، ان کی خدمت میں مذہب شیعہ کے دفاع کے لیے کچھ عرصے سے میں مشغول ہوں۔ یہاں پر مذہب شیعہ پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا اس انداز سے جواب دینا کہ علمی ہو، مخالفین کے کتب سے ہو، مسند ہو، مستند ہو، اور اس کو کوئی رد نہ کر سکے، اس انداز سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیش کریں۔ تو جب سے میں میدان میں آیا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ جتنا جماعت مخالفین کو علماء نے مجھ سے دشمنی کی ہے، اس سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ شیعہ مولیوں نے ہر طرف سے، اللہ کی قسم ہر طرف سے، یعنی اگر میں ان کے ہاتھ لگتا نا تو میرے ٹکڑے کئی بار ٹکڑے کر چکے ہوتے تلواروں سے، نیزوں سے، ہر طرف سے انہوں نے حملے کیے۔ تو اس حالت میں معذرت کے میرا ساتھ آپ سے اپیل ہے اور اپنے شیعہ بھائیوں سے اپیل ہے کہ یہ ان کی جو مجھ سے دشمنی ہے، یہ کوئی میری ذات کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے ان کا مال کا ہے یا کچھ کیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو ان کو پسند نہیں ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں جو علماء حضرات کو پسند نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے، شیعہ عوام سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھائی کا ساتھ دے دیں، اپنے اس خادم کا ساتھ دے دیں، سپورٹ کریں، تاکہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اور یہ قافلہ چلتا رہے اور یہ بند نہ ہو انشاءاللہ۔ حسن اللہ صاحب، آپ سے عقیدت اس لیے ہے کہ آپ اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں اہل آپ کا بیت سے خادم ہوں، محبت رکھتے ہیں، ٹھیک میں ہے، آپ کا خادم۔ آپ نے اہل بیت سادات کے اور نبی کے گھرانے کی تحفظ کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اہل بیت ہمارے دلوں اور ہمارے جانوں سے بڑھ کے ہے۔ میں جیسے ماشاءاللہ، آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے میری بھائی کی وفات ہوئی ہے، وہ علی اللہ علی رحمت کرے، کرنے والے تھے، تو جب ماشاءاللہ، جنازے گاہ میں 1000 بندہ پہنچا تو پتا چلا کہ یہ تو شیعہ کا جنازہ ہے، تو یقین کریں کہ وہاں پہ صرف 10 بندے رہ گئے، توبہ 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 توبہ، یعنی کہ یہ علی کے ماننے والوں کا جنازہ ہے، اور میرے بھائی کا جنازہ پڑھنے والوں میں سے صرف 20 بندے تھے جو پڑھ کے گئے ہیں، بغیر اللہ سب رحمت واپس کرے، چلے گئے۔ وہ وہاں پہ فتوے آ گئے کہ آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، توبہ توبہ۔ تو یہ تو ایک ٹھیک نا ہے، سادات میں، سادات کی جو نانی ہے سلام اللہ علیہ، دادی ہیں سلام اللہ علیہ، ان کے جنازے میں بھی تو کم لوگ تھے نا، ان کے جنازے میں بھی کم لوگ، ابھی جی ان جی کا ایام آنے والے ہیں فاطمیہ۔ تو شاہ جی صاحب جی، آپ کا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو بہت عزت دے، آپ کی تشریف آوری کا میں بہت شکر گزار ہوں، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اور آپ کے جو گھرانے کے بزرگ ہیں ان کو میرا سلام پہنچا دیجیے انشاءاللہ، اور فیملی والوں کو اللہ آپ جی کو جی، بہت عزت دے۔ میں میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، اور میرے جو مریدین ہیں، بہت جو مریدین ہیں، آپ نے شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، وہ ان مریدین کو بھی میں اکثر بتاتا ہوں کہ اہل بیت کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، اور جو صحابہ جان نثار ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پہ ہماری جان بھی قربان ہے، اللہ آپ کو عزت دے، ٹھیک ہے۔ بہت مہربانی، تو اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میں بس آپ سے یہ کہ ایک بات لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آپ کام کر رہے ہیں، اس میں تو اس کی حد ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں تو 1 کروڑ کے زیادہ علماء ہی علماء ہیں، تو ماشاءاللہ، آپ ہر روز مناظرے کریں گے، ہر روز مناظرے کریں گے، ہمیں سننے میں ملے گا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی دلیلیں چیک کرتے ہیں کہ آپ کی دلیل کتنی پائیدار ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک عالم تھے فیصل آباد کے، ان کی دلیل سنی، لیکن اس میں اور کچھ خاص نہیں پایا، کوئی خاص بات سمجھ نہیں آئی، مکمل ڈبیٹ آپ کی سنی، کوئی خاص نہیں چلا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے تھے بار بار، تو آپ وہ دلیل بیچارے، دے رہے تھے جی، حدیث۔ اللہ آپ کو بہت عزت دے جی شیخ جی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے میرے سید، بہت مہربانی بخاری صاحب، بہت مہربانی، جی تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر، جی، تھینک یو سر، بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ کی تشریف آوری کا۔